لہٰذا آج جو بھی چیز ہم بوئیں گے انشاءاللہ وہی کاٹیں گے کل. آج اگر ہم اچھا بیج بوئیں گے تو کل پھلدار درخت ہم حاصل کریں گے. لہٰذا اس کی طرف ہم کوششیں کرنی ہیں. کامیاب زندگی کا تیسرا اصول جو میں نے بتایا تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جو جہنم سے بچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. تو جہنم سے بچنے کی تیاری ہم کو کرنا ہے. جہنم سے اگر آپ نہیں بچیں گے اور جنت کی تمنا کریں گے تو بے فیض ہے. جنت میں جانا ہے تو جہنم کے جانے سے کہ اعمال سے ہم کو بچنا ہے. آپ یہ کہیں گے ارے میں تو حج کر کے آ گئی، میرے گناہ تو معاف ہو گئے، عمرہ کر کے آ گئی، میرے گناہ معاف ہو گئے، اب مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. برابر ہے نہیں کرنا ہے. ہاں، لیکن آپ جیسے ایک گناہ سے بچ گئے دوسرے گناہوں کا اکاؤنٹ شروع ہو جاتا. ادھر یہ بولیے کہ میں حج کر کے آ گئی، عمرہ کر کے آ گئی، مطمئن ہو گئے، پھر ادھر غیبت، چغلی، ایک دوسرے کو تکلیف دینا کسی بھی اعتبار سے ہو، زبان سے نہیں کر رہی، ہاتھ سے نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی دوسروں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے برابر کر رہی ہیں. یہ چیز نہیں ہے، کامیابی یہ چیز میں نہیں ہے. جہنم سے کس طرح بچنا ہے؟ ہمارے اصحاب جب جہنم کا ذکر کیا جاتا، جہنم کی آگ کا تصور کیا جاتا، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آیتوں کا ذکر کرتے تو اتنا زار و قطار ہوتے، کئی صحابہ تو بے ہوش ہو جاتے. آج ہمارے سامنے جہنم کی آگ کی اتنی، وہاں پر جہنم کی عذابات کا اتنا ذکر کیا جاتا، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو تک روا نہیں ہوتے. ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری کانوں کے سامنے جہنم کے بارے میں اس کا تصور لا کر اس کے منظر کو کھینچا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اس میں سے پانی، نہریں نکلنے لگتی ہے، لیکن ہمارے دل تو اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہم کو جہنم کا خوف بھی نہیں آتا. ذرا تصور کیجئے اگر ہم یہ چیزوں سے نہیں بچیں گے، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی کامیابی، دولت میں، کمانے میں، فکر میں لگے رہیں گے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں نہیں لائیں گے. جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی تو اللہ کے احکامات پر ہم کیسے محبت کے ساتھ عمل کریں گے؟ ایمان کے کوئی بھی آپ عمل کریں گے اس کے 3 درجے بہت ضروری ہے. 3 درجے تو ہوتے ہیں. چاہے آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی بھی عبادت کرو. آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن آپ اگر فرض ادا کر رہی ہیں لیکن آپ ایسے انداز میں پڑھ رہی ہیں کہ بس مجھے ادا کرنا ہے، تو وہ ادا کرنا تو آپ فرض تو ادا کر رہی ہیں لیکن اس کا اجر حاصل نہیں کر سکتی. پھر اعلیٰ کمال کا درجہ یہ ہے کہ آپ ایسی خوبصورتی کے ساتھ عبادت کریں کہ اب آپ عمل یہاں کر رہی ہو، جنت جہاں عرش میں آپ کا تذکرہ ہو، ایسی خوبصورتی کے ساتھ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں یہ کہے گا میرے فلاں بندے کو تو دیکھو وہ کیسی عبادت کرتا ہے. قرآن جو ہے نا، وہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں میرے عزیزات، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، گویا اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم یہ تصور کو اپنے ذہنوں میں لائیے، یہ کامیاب زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیے. یہ کامیابی 2-4 دنیا کی ختم ہونے والی ہے، یہ کامیابی کی طرف پیچھے مت جائیے، اصل زندگی کی طرف آ جائیے. اصل کامیابی قرآن کی کامیابی ہے. قرآن کی کامیابی قرآن میں سمجھیے، تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے. دیکھیے خالی میں ایک آیت کے ایک ایک حصے کو سمجھانے میں، وہ بھی اپنی سوچوں کے لحاظ سے میں آ کر آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں تو وقت درکار ہے، وہ بھی اپنے الفاظ میں اگر تصور آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں میرا مطالعہ کر کے، تو اللہ کا کلام تو بہت وسیع ہے. جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ گہرائی سے پڑھیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ اس میں غوطے لگاتے جائے گا. اتنا ہم سمندر کے خالی اوپری حصے میں تیر رہی ہیں، ابھی ہم نے اندر غوطے ہی نہیں لگائے، ہم نے اس کی گہرائی تک ہی نہیں پہنچا. اتنی عظیم کتاب ہے. اسی کتاب کو لے کر ہمارے صحابہ کی زندگیاں ایسی تبدیل ہو گئی، ایسی کامیاب زندگی ان کی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں میں ان کا تذکرہ کیا.
कैसी कामयाबी थी। आज हमने कौन सी चीज़ को कामयाबी बना लिया अपनी ज़िंदगी की। तसव्वुर तो कीजिए, ये जहन्नम के याद कीजिए। जब सहाबा कराम के सामने ये कहा जाता, सूरह आला में आए थे अल्लज़ी यस्लन नारुल कुबरा, अल्लज़ी यस्लन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो आग जो लगाई गई है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह बोल रहा है, कुबरा कह रहा है, अल्लज़ी यस्लन नारुल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फीही वला यहया, उसको मौत नहीं आएगी। जब वो आग में जब पड़ जाएगा ना, उन्हें वो उसकी आग की वजह से उसकी हड्डियां पिघल कर गिर रही होंगी, उसकी हड्डियां पिघल कर गिर रही होंगी, उसके तमाम आज़ा ख़त्म हो रहे होंगे। वो मौत की तमन्ना करेगी, मौत नहीं आएगी। ला यमूतु, मौत नहीं आएगी, वला यहया, ना ज़िंदगी भी ज़िंदगी रहने नहीं देगी। ना मौत ही आएगी, ना ज़िंदगी ही आएगी। वो कहेगा या लैतनी, ऐ काश, ऐ काश, या लैतनी कुन्तु तुराबा, में मिट्टी होता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश के मैं ज़िंदगी के लिए अपना कुछ तोशा तैयार कर लिया होता। क़द्दमतु लिहयाती, काश के मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, इस आखिरत की ज़िंदगी के लिए कोई तोशा तैयार कर लिया होता। थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए, जब वो पीने के लिए, ये याद कीजिए, सूरह वाक़िया में है, जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता है तो उनको खाने के लिए जो चीज़ दी जाएगी, जो खाने और पीने के लिए जो चीज़ दी जाएगी, पीप दिया जाएगा। पानी पीने के लिए चीज़ें पीप दिया जाएगा। आज हम उसको देखना तक तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उस वक्त पीने के लिए हमको पीप दिया जाएगा तो हम कैसे पिएंगे? थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए, कैसे पिएंगे? जब खाने की भूख लगेगी, भूख को प्यास होगी तो ज़क़ूम दिया जाएगा। ऐसा ज़क़ूम है जिसकी बदबू अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसका एक कतरा भी अगर दुनिया में डाल दिया जाए, एक कतरा भी दुनिया में डाल दिया जाए, ऐसा बदबूदार है कि पूरी दुनिया बदबूदार हो जाएगी। और जहाँ पर वो कतरा डलेगा वहाँ पर हरियाली कभी नहीं उगेगी। थोड़ा तसव्वुर कीजिए, ज़क़ूम दिया जाएगा हमको खाने के लिए, हम कैसे खाएंगे? आज हम ये अच्छे आराम की ज़िंदगी में फ़ैन नहीं तो एसी में रहते हैं, कालीनों में बैठना पसंद करते हैं, नरम तकियों पे, नरम गद्दों पे सोना पसंद करेंगे। कल क्या हाल होगा जब क़यामत खबरें में हम चले जाएंगे, ना हमारे लिए आरामदा तकिया होगा, ना आरामदा बिछौना होगा, हम कैसे सोएंगे? तसव्वुर कीजिए, आज अगर आप जन्नत को हासिल करने की तमन्ना रखते हैं तो खुदारा जहन्नम से बचने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आज हम जन्नत में जाने के तो अमल कर रहे हैं ना, नमाज़ें पढ़ रही हैं, ज़कात दे रही हैं, हज कर रही हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जहन्नम से बचने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्या? इधर नमाज़ पढ़ें, दूसरी तरफ दूसरे की बुराई कर रही, इधर नमाज़ पढ़ें, दूसरे का कोई चीज़ गबन कर रहे हैं, किसी को दिल आज़ारी कर रहे हैं, किसी की कोई चीज़ हासिल करने की फ़िक्र कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं। देखिए अपने अमाल को, जन्नत में जाने की हम तमाम की कोशिश है, हम तमाम की ख्वाहिश है, हम जन्नत में जाना पसंद करते हैं, ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन वो जाने के लिए हमको पहले क्या करना है? जहन्नम से बचना है। इसीलिए आयत पे गौर कीजिए, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, अल्लाह ने नार का जिक्र किया। पहले जहन्नम से तो बचो, उसके बाद तुमको मैं खुद डाल दूँगा जन्नत में, मैं तुमको जन्नत में ही डालने वाला हूँ। पहले जहन्नम से बचने की फ़िक्र हमको करनी है। आज हम खाली एक हज करके आते ही समझ लेते हैं, हम अपने हज को जाने से पहले सबसे माफ़ी मांग लेते हैं, कितनी भी तकलीफ़ें दिए, कितने भी दिल आज़ारियाँ करें, बस एक जुमले से समझते हैं कि हमने सबसे माफ़ी मांग ली। क्या वाक़ईतन आगे वाले ने आपको माफ़ी दी? बस आए वो मुँह पे कहता हाँ मैंने माफ़ किया, लेकिन उसके दिल की गहराई को क्या आप समझ सकती हैं? आप वो तकलीफ़ें क्यों देती है? एक मोमिन की शान ये है कि वो अपनी ज़बान और हाथ से दूसरे को तकलीफ़ नहीं देता, अपने अंदर वो चीज़ को लाइए। ये आयत को अगर आप समझ लेंगे ना, इंशाअल्लाह यहाँ से हमारा अज़्म रहेगा, हम कामयाब ज़िंदगी गुजारने वालों में से हो जाएंगे। उसके बाद पाँचवा उसूल वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो ज़िंदगी है ना, ये दुनिया की ज़िंदगी है, फ़कत एक धोखा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। बस हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है।
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس میں غرور تکبر لے کر کیا کرے گا؟ کسی کا غرور کام نہیں آیا، کسی کا تکبر کام نہیں آیا۔ فرعون کی لاش آج تک ہم دیکھتے ہیں، عبرت کے لیے اللہ نے رکھ دیا، کیسا غرور تکبر کیا تھا اس نے۔ ابو جہل نے کیسا غرور کیا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے، ابھی 14-15 سال کی ابھی جوانی کی عمر میں پہنچے تھے، اللہ نے اس کے ایسا اس کو بدنما داغ کی طرح اس کے ایسا لگا دیا کہ اس کے مرنے سے پہلے 2 معصوم بچوں نے اس کو، معاذ اور محفظ نے اس کو قتل کر دیا۔ کیا کہتے ہیں وہ بچے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور ایک نیزہ مارے کے ختم ہو گئے۔ ابو جہل وہیں پر زیر ہو گیا، بڑی حکومت طاقت تھی، کیسا اس کا ابو لہب نے کیسا اللہ کے رسول کو ستایا، کیا حال ہوا، بہت گورا چٹا مالدار، بہت زیادہ خوبصورت۔ اگر حسن بہت زیادہ کامیابی کا راز ہوتا، حسن اگر کامیابی تو ابو لہب سب سے پہلے اول نمبر پر ہوتا، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ کیا کہہ دیا اللہ؟ تبت یدا، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے اس کے لیے بربادی کی دعا کر رہے ہیں، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹوٹ گئے۔ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک بات میرے استاد نے بتائی تھی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے اساتذہ اکرام کو بہترین کامیابی کے بلندیوں پر پہنچائے۔ اگر وہ وفات پا گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرتوں کا ایسا سامان عطا کرے اور جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے ایک بات بتائی تھی، وہ بات میں آپ تمام سے بتانا چاہتی ہوں۔ اگر اپنی ذہنوں میں یہ بات کو ہم گوشے گزار کر لیں گے نا، انشاءاللہ العزیز کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام، نہ مایوس ہونا نہ مطمئن ہونا، جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ کیا بتایا گیا؟ نہ مایوس ہونا نہ مطمئن ہونا، جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہ چلا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان ہے، غلطیاں ہوتی، کوتاہیاں ہوتی، یہ مایوس ہو کے اللہ سے نا امید ہو کے مت بیٹھیے، کرتے جائیے، معافی طلب کیجیے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ پسند کرتے۔ اللہ کے پاس انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتے، اللہ پوچھنے والے کو اور دیتے، اللہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ اور آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی مایوس نہیں ہوتا، انسان ہے، ہماری غلطیاں ہوئی، اللہ ہم غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان کا معنی ہی غلطیاں بھول چک کرنے والا، نسیہ ینسا سے ہے، بھولنے والا انسان، اسی سے بنا، بھول چک ہوتی انسان سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے اسوے کو زندگی بنا دیا، ایسا آئیڈیل بنا دیا۔ اللہ کے رسول سے زندگی میں کوتاہیاں بھی ہوئی نا، سجدے سہو بھی اللہ کے رسول سے کر کے بتایا گیا، اللہ کے رسول سے بھوک و پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوئی، وہ بھی دکھایا گیا، اللہ کے رسول کو ضرورت بھی پیش آئی، وہ بھی دکھایا گیا۔ وہ تمام چیزیں ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تو غار ثور میں دونوں تھے۔ جب دشمن سرحانے ٹھہرا ہوا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا نا مکے میں کہ جو کوئی بھی محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا میں ان کو سرخ اونٹ عطا کروں گا۔ وہاں کے سرداروں نے اعلان کر دیا، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ محمد کو ختم کرے اور لا کر رکھ دیں، ہر کسی کی یہی فکر تھی۔ اسی طرح سراقہ بن نوفل نے اللہ کے رسول کی تلاشی لے لی، یعنی ان کے قریب تک پہنچا، اتنا تک ابو بکر بتاتے ہیں کہ اگر وہ نیچے جھک جاتے، صحابہ علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیتا اپنے قدموں کی طرف، اللہ کے رسول اور ابو بکر کا پتہ ان کو چل جاتا، جیسے ہی ابو بکر نے یہ دیکھا اللہ کے رسول دشمن ہمارے سرحانے ٹھہرا ہوا ہے، اگر وہ پکڑ لے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے تسلی دی، اے ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن، ان اللہ، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہے، ہمارا پروردگار سب سے بڑا مہربان ہے، ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو تسلی دی، ایک وقت ایسا ہے کہ ابو بکر نے اللہ کے رسول کو تسلی دی، اس موقع پر جنگ بدر کا موقع ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں، نہ جنگ کے لیے ساز و سامان ہے، اور یہ جنگ کا موقع کفار کی طرف سے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نہایت ایمان والوں کے ساتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھوڑے، نہ ہتھیار، نہ کچھ بھی ساز و سامان جو جنگ کے لیے ضروری ہوتا، وہ کوئی بھی چیزیں نہیں تھی، میسر نہیں تھی، اسیر تھے مسلمان، بالکل کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تعداد کے اعتبار سے بھی، مال و زر کے اعتبار سے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تک تھی، 900 سے 1000 کا ذکر روایات میں آتا ہے، 1000 کی تعداد کا ذکر۔ اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور کہا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے وہاں پر ایک عریش بنا دیا گیا تھا، یعنی ایک مسلح کی طرح بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول اتنا عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، بس سجدے میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت فوت ہو جائے گی، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو جائے گی تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ بہت زیادہ رو رہے، بہت زیادہ، حالانکہ اس سے پہلے صحابہ کو یہ تسلی دی کہ جو کوئی بھی میرا اور میرے اللہ کا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی کل۔ صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، لیکن آپ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی۔ میں نے تو صحابہ سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ تو اس کی لاج رکھ لے، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو جائے گی تو کوئی نہیں رہے گا پروردگار۔ میں بہت زیادہ عز و عاجزی کے ساتھ اللہ سے گر گڑا رہی، رو رہی، بہت زیادہ مایوس ہو رہی، بہت زیادہ پریشان ہو رہی، اتنا تک اللہ کے رسول کو رات بھر نیند نہیں سو سکے اللہ کے رسول، اسی فکر میں۔ اس وقت ابو بکر نے آ کے پیچھے سے چمٹ گئے، پیچھے سے اللہ کے رسول سے چمٹ گئے۔ کون؟ ابو بکر چمٹ کر کہے کہ اللہ کے رسول پریشان مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کو، ہم دو نہیں ہیں، ہم اتنی مٹھی پر جماعت نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی جملے کل ابو بکر پریشان ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہمت دے رہے ہیں، اور آج اللہ کے رسول پریشان ہو رہے ہیں تو ابو بکر ہمت دے رہے ہیں۔ ایسی دوستی تھی ابو بکر۔ آج ہماری دوستی ایک صرف نام و نمرود کے لیے، پیسے کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر۔ تصور کیجیے ہمارے صحابہ کی کردار کیسے تھے۔ اور ایک چیز بتانا پسند کروں گی کہ صحابہ اکرام جب جنگ کا موقع تھا، جنگ بدر ہونے والی تھی، اللہ کے رسول سب کو صف میں ٹھہرائے، سب کو ایک ساتھ صف میں ٹھہرائے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک صحابی جیسے بہت زیادہ آگے تھے، بہت تھوڑا سا آگے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو اپنی چھڑی سے لائن کے برابر کیا، پیچھے کیا۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ سنیے الفاظ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بدلہ لے لو، میں نے تم کو تکلیف دی نا، بدلہ لے لو۔ اگر ہم ہوتے کیا کہتے؟ اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے، میں نہیں کہوں گی، بدلہ لے لو۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے چھڑی چبوئی تھی مجھے تکلیف ہوئی، اور اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے اپنے لباس مبارک کو اٹھا دیا اور کہا کہ بدلہ لے لو۔ اللہ کے وہ صحابی آ کر اللہ کے رسول سے چمٹ گئے اللہ کے رسول سے، اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میری یہ گستاخی بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں معلوم آج جنگ بدر ہے، ہماری یہ جو ہے ہماری حیات کل ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارا خاتمہ ہے یا پھر ہماری حیات ہے، نہیں معلوم، لیکن یہ جو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ ہم کو باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ میری ایک خواہش تھی، پر اللہ کے رسول میں آپ سے چمٹ جانا چاہتا ہوں، میرا جسم آپ کے جسم سے لگانا پسند کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں آپ سے چمٹ گیا، میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ دیکھیے کیسی محبت تھی۔ آج ہم کچھ بھی نہیں، بس اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دلوں میں۔ کل ہم کیا کریں گے جب قیامت میں قبر کے گڑھے میں سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر آ جائیں گے؟ ہمارا جو اعمال یہاں پر ہوں گے، فر ہم وہاں بولیں گے،
جب ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہم نہیں بول سکیں گے. یہ چیز ہے، یہ چیز کو اپنے ذہنوں میں لائیے. خدا را اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت کے لیے اپنی حقیقی زندگی کو پہچانیے، اپنی حقیقی کامیابی کو پہچانیے. اسی لیے وہ کہا گیا تھا مسلمان وہ ہے جو اپنی اصل زندگی کو پہچانتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوشاں وہ مصروف کرتا ہے. ہماری مصروفیت آج ہماری کس میں ہے، وہ چیز کو کیجیے. چاہے میں ہوں، میرے سے بھی غلطی ہوتی، آپ سے بھی غلطی ہوگی. ہم ایک دوسرے کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے، ہم کو آئیڈیل اللہ کے رسول کو بنانا ہے.